اگر بھارت نے اس قسم کے ڈیم بنائے پاکستان وہ کرے گا. یہ بھول جائیں, ان دو چیزوں کو لنک نہ کریں, اتنے ہم کمزور نہیں ہیں. جو بھارت کا حشر ہوا ہے اس جنگ میں, اگر وہ لڑنا بھی چاہتا ہے اس کو ٹائم چاہیے نا. بھارت کو یہ ضرور ڈر ہوگا کہ جو ہم پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہمارے گلے نا یہ چیز پڑ جائے. دو نیوکلیئر پاورز اگر اس قسم کی پالیسی اپنائے گئے تو ساری دنیا کا من جو ہے وہ بالا ہو جائے گا. قصوری صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر چین اس وقت بھارت پہ پانی کے محاذ پہ واضح اسٹریٹجک برتری حاصل کر رہا ہے, تو کیا پاکستان چین کے ساتھ کوئی سفارتی تعاون بڑھا کے بھارت کے اوپر سنتاس معاہدے کی خلاف ورزیوں پہ دباؤ ڈال سکتا ہے؟ دیکھیے دو چیزیں سیپریٹ ہیں. جہاں تک پاکستان کے پانی کا معاملہ ہے, چین ڈیم بنائے یا نہ بنائے, یہ بالکل واضح بات ہے کہ پاکستان پہ اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اس قسم کے ڈیمز بنا رہا ہے جو بنیادی طور پر سٹوریج ڈیمز ہیں, کیونکہ جو انہیں انڈس بیسن ٹریٹی میں ڈیمز بنانے کی صرف اس حد تک اجازت ہے کہ رن آف دا ریور وہ بجلی پیدا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. تو ہم اندھے تو نہیں, ہم کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ ایسے ڈیم بنائیں گے جو کہ ہمارا پانی سٹور کریں گے یا اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے, اول تو بدلنا ایک احمقانہ بات ہے. انڈس از اے مائٹی ریور, کیا مودی صاحب سامنے کھڑے ہو جائیں گے؟ یہ کہنے کی باتیں ہیں. ہاں اگر انہوں نے 15-20 سال اس میں لگیں گے اور شاید مودی صاحب کا اس وقت نام و نشان نہ ہو, لیکن اگر کسی نے یہ کوشش کی تو پاکستان نے تو کئی مرتبہ اعلان کر دیا ڈیم بنائے یا نہ بنائے. میں تو خود کاشتکار ہوں قصور میں, میرے ساتھ 3-4 میں تو بڑا کاشتکار ہوں, لیکن جو 4-5 ایکڑ والے جو ہیں وہ تو ہے ہی نہر پہ گزارا. میں تو ٹیوب ویلز بھی ڈگ کر لیتا ہوں ہائی ایفیشنسی. تو یہ تو ان کو ڈیتھ سینٹنس ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان ڈیتھ سینٹنس پروناؤنس کر دے چین بنائے یا نہ بنائے؟ الحمدللہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ اگر چین نے وہ بنایا ڈیم, اگر بھارت نے اس قسم کے ڈیم بنائے جو انڈس واٹر ٹریٹی کی کمپلیٹ وائلیشن ہے اور جو نظر آ رہے ہیں کہ سٹوریج ڈیمز ہیں, تو پھر پاکستان وہ کرے گا جو کہ کچھ اس کے پاس آپشن ہی نہیں. کہ اگر بھوک سے مرنا ہے تو ہر پاکستانی کہے گا کہ نہیں, ہم بھوک سے نہیں مریں گے, پیاس سے نہیں مریں گے. اس لیے یہ بھول جائیں, ان دو چیزوں کو لنک نہ کریں, اتنے ہم کمزور نہیں ہیں کہ چین بنائے گا ڈیم تو پھر ہم کیا. جہاں تک چین کا تعلق ہے, ایک یہ بہت بڑا ڈیم ہے بھارت اور بنگلہ دیش میں اور مغربی بنگال میں, اس پہ کافی بات چیت ہو رہی ہے, لیکن چین ایک رسپانسبل ریاست ہے, بھارت کی طرح نہیں ہے. انہوں نے ابھی تک یہ کہا ہے, انہوں نے بنگال کو بھی یہ کہا اور ان کو بھی کہا ہے کہ آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے, لیکن بات آپ کی بنیادی طور پر ٹھیک ہے کہ جب کوئی اتنا بڑا ڈیم بنے گا تو کل کلاں کیا ہو جائے گا, اس کے اوپر نیچرلی ہندوستان مضطرب ہوگا. لیکن ہندوستان کو اب جو پرابلم آئے گا کہ جو وہ, حالانکہ میں یہ کہہ رہا ہوں وہ ڈیم بنائے نہ بنائے, ہم کو مرہون منت نہیں ہے. پاکستان نے پچھلی جنگ میں بھی ثابت کیا ہے ہم جنگ نہیں چاہتے بھارت سے, ہم غربت کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں. لیکن اگر اب حملہ ہوگا تو پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ وہ بہت آسانی سے اپنا دفاع کر سکتا ہے, اور اگر کوئی ہمارا پانی بند کرے گا تو اس کا بالکل کلیئر جواب ہے جو کہ کئی دفعہ حکومت نے دے دیا, مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اٹس این ایکٹ آف وار. تو یہ جو ڈیم بن رہا ہے یہ واقعی بہت بڑا ڈیم ہے. یہ 3 گورجز ڈیم جو ہے, جو کہ بہت بڑا ڈیم تھا اس سے پہلے, اس سے تگنا بڑا ڈیم ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں, یہ واٹر سٹوریج کیپیسٹی بہت ہے. چین کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا بہت بڑا علاقہ ہے جس کو ہم نے زیراب لانا ہے, تو اس کو آن میرٹ دیکھنا چاہیے. ہاں جو کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا, اگر بھارت نے کو یہ ضرور ڈر ہوگا کہ جو ہم پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہمارے گلے نا یہ چیز پڑ جائے, لیکن چین بھارت کی طرح اتنا ارریسپانسبل ملک ہے نہیں. اچھا قصوری صاحب, کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان چین کی مدد سے اقوام متحدہ یا شنگھائی تعاون تنظیم جیسے فارمز پہ ایک نیا ماحولیاتی بلاک کھڑا کر سکے جو بھارت کو ڈیم کی سیاست سے باز رکھ سکے؟ کیا ماضی میں ہم نے, آپ بھی وزارت خارجہ کے اندر رہے, کیا ہم نے رسمی طور پہ چین سے کبھی کہا کہ بھارت سے پانی کے معاملے پہ وہ غیر رسمی ثالثی ہمارے لیے کرے, یا اگر ہم نہیں کہہ چکے تو کیا ابھی وہ موقع ہے کہ ہم کہہ سکیں؟ دیکھیے اس کا ایک پس منظر ہے تاریخی, اور وہ یہ ہے ورلڈ بینک نے یہ
उनकी ऑस्पिसेस से, उनकी विसातत से डैम बना था, वो गारंटर्स हैं। तो नेचुरली अब गारंटर के पास जाते हैं ना, इधर उधर तो नहीं जाते बदहवास होके, और इतनी बदहवासी की जरूरत नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर भारत ऐसा काम करेगा, जैसे मैंने आपको पहले कहा है, पाकिस्तान ऐसा काम होने नहीं देगा। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का है, बिल्कुल बात ठीक है। हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछली जंग ने साबित किया हम आइसोलेट नहीं हुए। भारत का स्टैंड इतना गलत था कि जी हमने बगैर इन्वेस्टिगेशन के हम हमला कर देंगे। दुनिया के 2 न्यूक्लियर पावर्स अगर इस किस्म की पॉलिसी अपनाए गए तो सारी दुनिया का मन जो है उबाला हो जाएगा। 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, इसीलिए भारत को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ना अमेरिका ने, ना रूस ने, ना यूरोपियन यूनियन ने। ओआईसी तो सपोर्ट कर ही नहीं सकती थी। इसलिए मैं ये समझता हूं कि हम इतने ना तो आइसोलेटेड है और ना इतने कमजोर हैं। अच्छा कुसूरी साहब, आप क्या समझते हैं कि हालिया जंग के बाद भारत को जिस हद तक पसपाई का सामना करना पड़ा बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पे भी, और पै दर पे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस बात का इकरार किया जाना कि बहुत मार पड़ रही थी, मैंने रुकवाया, उसके बाद भारत की अब पोजीशन क्या है? क्या वो लड़ाई पे फिर आमादगी का इजहार कर रहा है, ऐसी तैयारियों में है, या फिर अभी कुछ अरसा लगेगा दोबारा पांव पे खड़ा होने में? देखिए, मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि ये अपनी सियासत कर रहे हैं मोदी साहब। वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। बदनसीबी ये है कि बड़ा मुल्क है, हर 4-5वें महीने किसी रियासत में इलेक्शन होता है। लेकिन बिहार एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी रियासत है, इसलिए वो काफ़ी ये। लेकिन अगर को अकल के पैमाने को सामने रखा जाए तो जो भारत का हशर हुआ है इस जंग में, अगर वो लड़ना भी चाहता है उसको टाइम चाहिए ना। ये तो नहीं कि आंखें बंद को सबक भी सीखेगा ना, हमने भी सबक सीखे होंगे, वो भी सीखेगा। मिलिट्री सीखती हैं, क्या 2 मिलिट्रीज ये चाहेंगी कि जनाब हम फौरन कर दे? तो ना, मेरे नहीं ख्याल कि इंडियन मिलिट्री भी ये चाहेगी। अब तो इंडिया में बहुत इस पे बहस हो रही है। अब तो जंग का नेचर ही चेंज हो गया। अब जंग पुरानी जंग नहीं रही है कि सामने फौजें खड़ी हैं, और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में कई महीने खड़ी रहती थी, कुछ भी नहीं होता था, 15 गज इधर गए 15 गज उधर। अब तो मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं। वॉर का सारा मंजरनामा चेंज हो चुका है। इसलिए इंडिया को मैं नहीं समझता कि वो ये इतनी बेवकूफ़ी करेगा कि वो अब दोबारा बहुत जल्दी जंग करे। आगे अगर वो करेगा तो पाकिस्तान ने साबित किया कि फुल्ली प्रिपेयर्ड है। यानी पाकिस्तान पे हमला करने का भारत फिर सोचता है तो हम भी जवाबी तौर पे पूरी तरह तैयार भी हैं और चौकन्ना भी हैं। बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।